جب علی کہیں اٹھ جا، جب علی کہیں اپنی مرضیاں نہ کر، جس کو مانتا ہے نا، جس کو مانتا ہے اس کی بھی مان، جس کی ذات کو مانتا ہے نا اس کی بات بھی مان۔ علی کہیں سو جا تو سو جا، علی کہیں اٹھ جا تو اٹھ جا، علی کہیں اپنی بیٹی کو ننگے سر باہر نہ نکلنے دے۔ عجیب بات ہے، سونا اپنی مرضی کا، اٹھنا اپنی مرضی کا، بزنس اپنی مرضی کا، لباس اپنی مرضی کا، شکل اپنی مرضی کی، بچیوں کا سکول اپنی مرضی کا، ہاں ان کے آدھے بازوؤں والے کپڑے اپنی مرضی کے، ننگے سر نکلے اپنی مرضی کا، اور سب کچھ اپنی مرضی کا ہے۔ وہ علی کی ولایت کہاں ہے؟ علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے تیری بیٹی ایسے چلے جیسے زینب چاہے، تیرا بیٹا ویسے اٹھے جیسے اکبر چاہے۔ اپنے گھر میں ولایت کو نافذ کر۔ بڑا خرچ ہوا اس اسلام پہ۔ عام شیعہ کے گھر میں پیدا ہو کے کلمہ علی ولی اللہ پڑھ لینا بڑا آسان۔ ہاں عام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے کلمہ اسلام پڑھ لینا بڑا آسان ہے۔ دین کی عظمت پوچھنی ہے نا، تشیع کا مقام پوچھنا ہے نا، ہم سے نہ پوچھا کر، یا زینب کبریٰ سے پوچھ یا سید سجاد سے پوچھ۔ بڑا خرچ آل محمد کا۔ میں اکثر مجالس میں منت کیا کرتا ہوں، ان بچوں پہ رحم کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کرو۔ میڈیا کا دور ہے نا، میڈیا انہیں برباد کر رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ پرانے بزرگوں سے پوچھو جو سفید ریش بابے بیٹھے ہیں نا، پرانے زمانے میں نماز عشاء پڑھ کے یا اپنے پوتوں کو سینے پہ سلاتے تھے اور انہیں کربلا کی کہانی سناتے تھے۔ تم بھی رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے پہ سلایا کر، انہیں بتایا کر ایک مدینہ تھا، ایک محمد تھا، ایک علی تھا، ایک محمد کی بیٹی تھی، اللہ نے اس کی بیٹی کو 2 بیٹے دیے تھے، ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک کے جنازے پہ تیر لگے۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انہیں کہانی سنایا کر، انہیں بتایا کر، کوئی حسین تھا، کوئی زینب تھی، کوئی کربلا تھا، کوئی شام تھی، انہیں بتایا کر۔ اور عزادارو میری منت مانو، ان چھوٹے بچوں کو نا، چھوٹے بچوں کی کہانیوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ انہیں شاید اکبر کی کہانی سمجھنا ہے، انہیں شاید قاسم کی کہانی سمجھنا ہے، انہیں شاید عباس کی کہانی سمجھنا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو سینے پہ سلایا کر، انہیں بتایا کر، ایک 6 مہینے کا اصغر تھا، ایک 4 سال کی سکینہ۔ اللہ انہیں بتایا کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انہیں بتایا کر، اور پھر انہیں بتایا کر 6 مہینے کے اصغر کا قصور بس یہ تھا، بہتا ہوا دریا تھا، اس بچے کو پیاس لگ گئی، بابا پانی مانگنے کے لیے لے گیا، 1 گھونٹ کے بدلے میں 3 شعبہ تیر لگا، اور 4 سال کی سکینہ کا بس قصور یہ تھا، یہ کہتی تھی ہائے بابا۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے سنو، میرا وقت تمام ہوا۔ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، اللہ ہمیں آل محمد کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزادارو شیعہ کی عظمت پوچھنی ہے نا تو شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ۔ میرے مولا علی کا ایک صحابی، اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی، دوسری آنکھ میں جنگ صفین میں تیر لگا، اور جب دوسری آنکھ میں تیر لگا وہ روتا ہوا آیا علی حیدر کرار کے پاس، مولا آپ اولی الامر ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے نور بصارت عطا فرمائے۔ اور یہ سننا تھا تیرا اور میرا امام علی حیدر کرار رونے لگتا ہے، رو کے کہتا ہے نہ مانگ آنکھیں، ایک زمانہ
جائے گا اور تو حسرت کرے گا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی. کہتا ہے مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. آپ علم امامت سے جانتے ہیں اور مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں. زمانہ بدل گیا, امیر غریب ہو گئے, شریف اجڑ گئے, زینب قید ہو کے بازار آئی. کسی ظالم نے کہہ دیا دیکھو باغی کی بہن آ گئی. یہ سننا تھا. علی کی علی بیٹی نے اور باب علی کے لہجہ میں خطبہ پڑھا. آواز جو بلند ہوئی, یہ نابینا صحابی اسی بازار میں تھا. ساتھ والے کا کندھا ہلایا, اللہ کے بندے مجھے بتلا کون سی قیامت آ گئی. علی زندہ ہو گئے. علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے یہ سننا تھا. ساتھ والے نے کہا نابینا خدا کا شکر ادا کر, آج تیری آنکھیں نہیں, بازار میں علی کا بیٹا نہیں, علی کی بڑی بیٹی زینب ننگے سر خطبے گزری. علی کی بیٹی اور اسی بازار سے گزر رہی تھی. بس ایک روایت مجھے اور یاد آ گئی, میں آپ کی زحمت تمام کروں. ایک گھر کے قریب سے گزر رہی تھی. ایک بی بی ہے جو مکان کی چھت پہ بیٹھی ہے اور اس نے زینب کبریٰ کو دیکھا. اس کے پہلو میں ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا کہ اس بچی کے پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے. اپنی کنیز سے کہا جلدی کر پانی کا جام بھر کے لے آ. میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کر. میں اس قیدن سے اپنے حق میں دعا کرواؤں گی. اور پانی کا جام بھرا, اپنی ڈیوڑی کے دروازے پہ آئی, زینب کبریٰ کو روکا. قیدن میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے. تیری اس بچی کو پیاس لگی ہے اور میں پانی کا جام بھر کے لائی ہوں, اسے پانی پلاؤں گی لیکن پہلے میری 4 دعائیں ہیں. علی کی علی بیٹی نے کہا پہلے دعائیں کروا لے پھر میری بچی کو پانی پلانا. کہا قیدن دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا ایسے میرا گھر نہ اجڑے. زینب نے دعا کی. کہا قیدن دعا کر جیسے تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہوں. زینب کبریٰ نے دعا کی. اب سنو گے عزادار, تیسری دعا قیدن دعا کر عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی, دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے. اب زینب نے دعا نہیں کی. کہا بی بی تو بتا تیرا مدینے میں کون ہے. کہ میری ایک بی بی رہتی ہے, آقا زادی رہتی ہے, عرصہ ہوا زیارت نہیں کی, دعا کر اللہ مدینے لے جائے. یہ سننا تھا. زینب کبریٰ نے کہا اے بی بی بتا تو صحیح تیری آقا زادی کا نام کیا. کا قیدن یہ شرابیوں کا مجمع ہے, میری آقا زادی پردہ دار ہے, یہاں نام نہیں لے سکتی. یہ سننا تھا. اور علی کی بیٹی نے کہا بی بی اگر اس بازار میں تیری آقا زادی آ جائے اسے پہچان لے گی. کہا قیدن یہ شرابیوں کا مجمع ہے. یہ سننا تھا. زینب قریب بڑھی, اپنے ماتھے سے بال ہٹائے. کہا ام حبیبہ مجھے پہچان, میں تیری آقا زادی زینب, میرا اکبر مارا گیا, میرا عباس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر